السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ آج کا یہ دور ہمیں بہت ضرورت سے زیادہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پیسہ تو بہت کما رہے ہیں، لیکن کس طرح سے کما رہے ہیں یہ اگر ہمیں معلومات ہو جائے تو ہم اس سے ڈرے بھی صحیح، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پہ چلے اور ڈرے۔ آج ہمیں ڈر نہیں ہے، اس لیے ہم غفلت میں ہیں۔ پیسہ تو بہت کما رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ کس طرح سے کما رہے ہیں اور کیسا آئے گا، کیسے آئے گا، اس کا جو معلومات ہو جائے تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت سنوار دے گا اپنے۔ اور ہم آگے چلتے ہیں۔ بیاج کسے کہتے ہیں، سود کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اسلام میں بیاج اور سود کا کون سا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ آپ کو میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سنیں، سمجھیں اور آگے اپنے عزیز رشتے داروں تک بھی بھیجیں۔ ہمارے اسلام میں بیاج کو بہت بڑا کبیرہ صغیرہ گناہ بتایا گیا ہے، اور آج ہم لوگ ہمارے بڑے پیسے کمانے کے چکر میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہم بیاج میں مبتلا ہے، اور اس میں فائنل پوزیشن آگے کرنے کے لیے، بیاج لینے دینے کے لیے ہم کوئی اس میں ذرا سی بھی کوئی پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اسلام کی طرف۔ میرا آقا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ بیاج ایک کا کبیرہ صغیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک روپیہ، آج ہم ہزاروں لاکھوں بیاج سے لین دین کرتے ہیں، آپ نے ایک روپیہ بتایا ہے کہ ایک روپے کا بیاج سے دیا، تو ایک روپے کا بیاج کا گناہ کتنا، بیاج کا جو ملتا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، اس کا گناہ کتنا ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا درجہ کیا ہے۔ ایک روپیہ آپ نے بیاج سے دیا یا لیا تو اس میں 70 گناہ شامل ہے۔ 70 گناہ کے آپ سمجھ لو کہ گناہ کے مالک بن گیا، 70 گناہ کی۔ اور سب میں ہلکا چھوٹا گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کے کان کے کیڑے کھل جائیں گے، کہ سب میں چھوٹا گناہ آپ نے بتایا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ صحبت کیا، آپ نے زنا کیا، یہ ہے 70ویں درجے کا گناہ۔ اب سمجھ لیجیے، آپ لاکھوں ہزاروں کروڑوں کما رہے ہیں تو اس میں کتنا لگے گا، اور یہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فلم کی سٹوری نہیں ہے کہ دیکھ کے باہر نکلے اور اپن فری ہو گئے۔ یہ گناہ ہے اور گناہ ہے اور گناہ رہے گا۔ اور کیا کریں گے اپن پیسہ کما کے؟ پیسہ تو سب نے کمایا، آپ آگے چلیے۔ صداد کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو آپ سن لیجئے۔ صداد اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے خدائی دعویٰ کرا تھا اور خود جنت بنا لی تھی۔ اب سمجھ لیجیے آپ کتنا بڑا بادشاہ، کتنی دولت ہوگی اس کے پاس، اور دولت کا یہ انبار لگا تھا، اس نے جنت بنائی۔ جنت کے بڑے بڑے بنانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پھل سے دیکھے، بڑے بڑے نقشے دیکھے، بڑے بڑے سنا سمجھا کہ کس طرح سے جنت بنانا۔ آج کے اپن جس بھاشا میں انجینئر کہتے ہیں، انہیں انجینئروں کو بتایا، جنت تیار کی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، سب جو جنت میں تھا سب ان نے بنائی لگی، اور وہ بہت انعامات اکرام انعام سے سب کو نوازتا تھا۔ اور خدائی دعویٰ ایسے ہی نہیں کرا، 150 سال تک اس کا بال بھی گرم نہیں ہوا تھا، بیمار ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ 150 سال تک بیمار نہیں ہوا تھا، بال بھی گرم نہیں ہوا تھا، بخار بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہی اس نے دعویٰ کیا، خدائی دعویٰ کیا تو جنت بنائی تھی۔ اور جب جنت بنائی تو خیر خیرات کرنے میں بھی لائن لگی تھی۔ اب ان نے جو بنانے والوں نے کہا کہ صاحب ایک نظر آ جائیے، آپ دیکھ لیجئے، اور کوئی کمی پیشی ہوتا اپن اس میں کر دیتے ہیں، اپن اس میں تو آپ ایک نظر آ کے دیکھ لیں۔
تو سدات نے کیا کہ تم نے بنا لیے سب کچھ بڑھیا نقشے کے حساب سے بنائی، اب میں کیا دیکھوں؟ نہیں نہیں یہاں ایک بار آ جائیے. سب نے یہ کہا کہ کل سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ ہمیں کہیں گے. تو وہ سدات اپنی فوج کے ساتھ گھر سے نکلا تو بیچ میں ایک شخص نے انہیں روک لیا کہ صاحب اچھے کام کے لیے یارو مجھے بھی کچھ دے دیجئے، مجھے بھی خیر خیرات دے دیجئے. تو کہنے لگے بھائی وہاں ہمارے وہاں بٹ تو رہا تھا، سب ہمارے بانٹتے تھے، تم وہاں لے لینا تھا آپ کو، ہم خوشی میں ہی تو بانٹتے ہیں کہ اللہ ہم نے جنت بنائی ہے اور جنت ہی دیکھنے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں آپ بادشاہ، میں چاہتا تھا، میرا ارمان تھا کہ میں آپ کے ہاتھ سے ہی کچھ لوں. کہنے لگے میں بہت جلدی میں ہوں، پھر میں آ کے دے دوں گا. کہنے لگے میری ایک بات تو سن لیں. تو کہنے لگے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے سدات بادشاہ نے کہا. کہنے لگے کان میں سن لیجیے میری بات، ایک کان میں سن لیجیے میری بات. تو سدات نے کان قریب لایا تو جو شخص تھا انہوں نے کہا کہ میں ملکن موت ہوں، اللہ نے کہا ہے تمہاری روح قبض کرنا ہے ابھی. اس کے ہوش ہو گئے. کہنے کہ ابھی؟ کہنے کل کر لینا، میں جنت تو دیکھوں کیسی بنائی. کہنے کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہو تم، یہ اللہ کا حکم ہے، یہی کھڑا ہو بس، یہی تمہاری روح قبض کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم کتنی دولت اور کیوں کما رہے ہیں اور کس میں ہم دوڑ میں آگے نکل رہے ہیں؟ دیکھ لیے دولت تو بہت ہے، سلمان خان کے پاس بھی ہے، شاہ رخ خان کے پاس بھی ہے، امبانی کے پاس بھی ہے، اڈانی کے پاس بھی ہے. دولت کام نہیں آتی ہے، عمل بھی ہونا چاہیے کام آتے ہیں. سلمان خان شاہ رخ خان کے بعد عمل لگا دولت کا، لیکن عمل کے معاملے میں، دین کے معاملے میں زیرو ہے. تو آج ہم اس باتیں سے بچیں. مجھے آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کی یہی وجہ تھی کہ اپن کو تھوڑی بہت سمجھ ہوگی تو اپن اس پہ عمل کریں گے، اپنے بھائیوں تک بھی بات پہنچائیں گے، وہ بھی عمل کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہماری چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آپ سب دیکھتے ہیں لیکن اس میں ہماری بیل آئیکن دبانے میں، شیئر کرنے میں، فالو کرنے میں 25% کر رہے ہو، 75% 150% ہی رہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے ہمارا بیل آئیکن بٹن دبائیں اور ہمیں فالو کریں اور حوصلہ افزائی کریں ہمیں کہ آگے بھی ہم آپ کے پاس اس طرح سے دین کی باتیں لاتے رہیں. اور 101% سچائی کے ساتھ، ہمارے پاس کوئی دکانداری نہیں چلانا ہے، کوئی جھوٹی فریب نہیں، کسی عالم علماء کی برائی نہیں کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس کے سوا ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں. اللہ حافظ.